اپنے متعلق خود کے نام سے اگر کوئی کہتا ہے میں اپنی زندگی میں میرے باپ سے، میرے چاچا سے، میرے دادا سے، فلاں سے اتنا بڑا بن گیا، وہ بہت جلدی ختم ہو جاتا ہے. لیکن جو حضور پاک کے قدموں سے عزت پاتا ہے وہ صبح قیامت تک روشن رہتا ہے. آبرو ما زنام مصطفیٰ، ہم سب کی عزت و آبرو مصطفیٰ کے نام سے ہے. اور جس دن تم اس عظیم مقصد کے لیے سیریس ہو گئے، حساس ہو گئے، دوسرے مسئلوں کو چھوڑ دو لیکن میرے نبی کی عزت کا مسئلہ اہم ہے، اس دن یاد رکھنا مولا کریم بھی تمہاری عزت کو نیچے آنے نہیں دے گا. تم اس کے حبیب کی عزت کے لیے فکر مند ہو اور مولا کریم تمہاری عزت کو بلند کرے گا. ہم نے دیکھا ہے 100 سال بیت گئے، آج بھی ہمارے مجمع میں اعلیٰ حضرت کا نام کیوں لیا جاتا ہے؟ ہاں، ان کا نام کیوں پکارا جاتا ہے؟ ہر جگہ عشق محبت، عشق محبت، اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت. کیوں؟ ہم میں سے کسی نے دیکھا ہے انہیں؟ ہمارے باپ نے بھی نہیں دیکھا ہوگا. زمانہ بیت گیا لیکن نام روشن ہے، اس لیے کہ اعلیٰ حضرت نے زندگی پر اپنے باپ کے، اپنے دادے کے، اپنے خاندان کے قصیدے نہیں پڑھے، بلکہ جب بھی انہوں نے زبان کھولی ہے تو کہا ہے سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے. لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. جس اعلیٰ حضرت نے مصطفیٰ کریم کے گن گائے اور ان کے نغمات گائے، رب تعالیٰ نے ان کا نام بھی زندہ رکھا ہے اور کلام بھی زندہ رکھا ہے. ایک نقطہ میں بار بار بتاؤں گا، ہم سب کی عزت و آبرو میرے نبی سے وابستہ ہے. دنیا میں گھوم پھر کر کے آ جانا، دیکھ کر کے آ جانا، اور جو دوپہر میں ہرا جھنڈا، شام میں نیلا جھنڈا اور رات میں لال جھنڈا لے کر جو گھومتے ہیں پارٹیوں والے، ان کو بھی دیکھ لینا. 40 سال جوتیاں اٹھا کر کے خدمت کرنے والے جب بوڑھے ہو گئے تو سائیڈ میں لگا دیے گئے. ہم نے دیکھا ہے، آپ کو بھی پتا ہوگا، بعد میں تو نیوز کے پیپر کے کسی کونے میں بھی ان کا نام نہیں. 40 سال 45 سال کسی پارٹی کے لیے وقت کر دیا، بڑھاپا آیا تو سائیڈ لگا دیا گیا. اب نئی دنیا ہے، نئے نوجوان ہیں. یہ دنیا یہی ہے، شہد دکھا ہے زہر پلا ہے. لیکن میرے عزیزو ایک بات یاد رکھو، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی غلامی میں جو جتنا بوڑھا ہوتا ہے اس کی عزت اتنی بڑھتی چلی جاتی ہے. یہاں بوڑھوں کو سائیڈ نہیں لگایا جاتا. علماء کرام سے پوچھنا، علماء میں جو سب سے زیادہ عمر والے عالم ہوتے ہیں، مجمع میں ان کی سب سے زیادہ عزت بھی ہوا کرتی ہے. اسی لیے شروع ہی میں میں نے کہا محمد کے غلاموں میں بڑھاپا نہیں آ سکتا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میں تمہیں بار بار یہ بتاؤں گا، جو تم چکا چوند کو دیکھ کر کے کبھی گمراہ ہو جاتے ہو، ان کے پیچھے بھاگ جاتے ہو، بالی ووڈ کو دیکھا، ہالی ووڈ کو دیکھا اور سمجھنے لگ گئے یہی سٹار ہیں. پوچھ لینا کل پرسوں کے سٹار کون تھے، آج کے کون ہیں. یہاں روز بدلتے رہ گئے. لیکن یہاں ہم نے دیکھا ہے 800 سال سے اجمیر کا سٹار آج بھی سٹار ہے. آج بھی وہ بادشاہ ہے. ہر ایک کے دل پر راج خواجہ کا ہے. یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نسبت سے آئی ہوئی غلامی پرانی نہیں ہوتی. ابھی محرم گزرا، گلی گلی کوچے کوچے میں اس حسین اعظم کا تذکرہ کیا کہ نہیں کیا؟ شہید کربلا کو یاد کیا کہ نہیں کیا؟ جبکہ تاریخ میں یہ بھی پتا ہے ان کے گھرانے کے 72 ان کے رفقا سب کو 72 لوگوں کو شہید کر دیا گیا، ٹکڑوں میں بدل دیا گیا. لیکن میرے عزیزو، طاغوتی طاقت و قوت کا مالک یزید تھا، باطل قوت پوری اس کے پاس تھی، مال دولت اس کے پاس تھا، سب کچھ تھا. اس نے رسول اللہ کے گھرانے کو کاٹ دیا. لیکن جاؤ دمشق کی سرزمین پر ملک شام میں جا کر کسی سے پوچھ لینا یزید کا دربار کہاں ہے، اس کی اولاد کہاں ہے، اس کی ذریت کہاں ہے، اس کا تاج و تخت
کہاں ہے لوگ تم پر ہنسیں گے اور کہیں گے یزید کی نہ ذریت بچی نہ اولاد ہے، نہ تاج ہے نہ تخت ہے نہ سپاہی ہے، وہ تو 3 سال کے بعد مر گیا تھا، اور جہاں قبر اس کی ہے لوگ بتاتے ہیں پورے دمشق کا کوڑا کرکٹ جہاں لا کر ڈم کیا جاتا ہے، پھینکا جاتا ہے، اس میں کچرے میں کہیں قبر بھی گم ہو گئی۔ یہ ہے وقت کے بادشاہ کا حال۔ اور پھر اللہ توفیق دے تو عراق کی سرزمین کربلا میں بھی چلے آنا اور لوگوں سے پوچھنا، سنا ہے 1400 سال پہلے رسول اللہ کی آل اطہار اور ان کے اہل بیت کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو یہاں کاٹا گیا تھا، ٹکڑوں میں بدل دیا گیا تھا، ان کا خون بہایا گیا تھا، وہ میدان کہاں ہے؟ کربلا والے بھی تم سے کہیں گے اب نہ وہ ٹکڑے ہیں اور نہ خون ہے، نہ وہ میدان کربلا ہے، بلکہ یہ کربلا کا میدان پورا ایک شہر کے گلستان میں تبدیل ہو چکا ہے۔ اور آؤ ہم تمہیں بتاتے ہیں حسین جس کے بارے میں تم کہہ رہے ہو 72 تیر لگے تھے، سر الگ کر دیا گیا تھا، دھڑ الگ کر دیا گیا تھا، مظلوم شہید کیا گیا تھا، لیکن آؤ تمہیں لے جا کر کے وہاں کی دنیا بتائے گی ایک سنہری چمکتا ہوا پورا بڑا عالی شان گنبد جو اس قبے کے اوپر ایک سرخ رنگ کا جھنڈا لہرا رہا ہوتا ہے، پورے کربلا سے جہاں سے دیکھو نظر آتا رہتا ہے، وہ جھنڈا لہرا لہرا کر آج بھی دنیا کو بتا رہا ہے شاہ اصل حسین وہی بادشاہ ہے، وہی بادشاہ ہے۔ ایک فلسفہ میں آپ کو بتاتا ہوں، جنہوں نے تخت و تاج کو سنبھالا، بادشاہت کو سنبھالا، مر گئے، نام بھی نہیں رکھنا چاہتا کوئی آج یزید، اپنے بچوں کا نام بھی نہیں رکھنا چاہتا، لیکن جس کو کاٹ دیا گیا، قتل کیا گیا، اس حسین کا نام گلی گلی میں موجود ہے، ہر گھر میں موجود ہے۔ اگر ہم ایک نام رکھتے ہیں تو برکت کے لیے ساتھ میں حسین لگا لیتے ہیں، ہر جگہ ہے حسین۔ اس سے سمجھ میں آئی میرے بات عزیزان گرامی، زندگی یہ چلت پھرت اور تخت و تاج پر بیٹھ جانے کا نام نہیں ہے، اور نہ ہی موت کٹ جانے کا نام ہے، کٹ جانا بھی موت نہیں۔ فلسفہ عشق یہ کہتا ہے جو حضور پاک سے بیگانہ ہوا، ان سے دور ہوا، وہ 100 سال بھی تخت بچھائے مردہ ہے، اور ان کے نام پر ایک لمحے کے لیے بھی کھڑا ہوا اور 1000 ٹکڑوں میں بدل گیا، پھر بھی وہ قیامت تک زندہ ہے۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ کیا سمجھتے ہیں آج لوگوں کے دلوں میں یہی ڈر بٹھا دیا گیا ہے، مارے جاؤ گے، کاٹے جاؤ، اور آج جو برساتی مینڈک نکلے ہوئے ہیں، پیچھے طاقت، حکومت، فوج، فورس سب لے کر کے، اور پھر جب تیوہار آئے تمہیں ڈرائے، مسجدوں کے پاس، عیدگاہوں کے پاس، یہ جو آج ماحول بنایا گیا ہے، اس کے لیے میں آپ سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں میرے عزیزوں، بچے، نوجوان، ان سب سے کہتا ہوں کبھی ان پتنگوں کو، کیڑوں کو دیکھ کر ڈرنا نہیں، نہ ڈرو، اس لیے کہ موت اس کے لیے حادثہ ہے جس کو بعد میں جلنا ہے۔ مومن کے لیے موت حادثہ نہیں، ہمارے لیے تحفہ ہے۔ ادھر آنکھ بند ہوگی، ادھر زیارت مصطفیٰ ہو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، محبت مصطفیٰ، ناموس مصطفیٰ۔ خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو ہے عبد مصطفیٰ۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو ہے عبد مصطفیٰ، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے۔ ہم نے بہت پہلے ہی کہا تھا میرے عزیزوں، چاقو، تلوار، یہ تمام چھری اس قوم کو تم لا کر کے ڈرا رہے ہو جو 1400 سال سے کربلا سنتی آ رہی ہے۔ جہاں ہمارے سال نہیں گزرتا کہ ہمارے بچوں کو ہم کربلا سنا دیتے ہیں، وہ سن کر کے اے نوجوانوں، سنیوں کا یہ شیوا ہے، ہم کربلا ماتم کرنے کے لیے نہیں سنتے، ہم چہرہ پیٹنے کے لیے اور رونے دھونے کے لیے نہیں سنتے، کربلا ہم اس لیے سنتے ہیں 80 سال کا بڑھاپا بھی ہو تو 25 سال کی جوانی آ جائے، جذبہ جوان ہو،
حسین اعظم کا یہ کردار ہم اپنے بچوں میں پلانا چاہتے ہیں۔ اے نوجوانوں، کبھی اس طرح حق و باطل کا مقابلہ ہو تو اپنی تعداد کی طرف کبھی مت دیکھنا، ہمیشہ ایک بات یاد رکھنا، 72 ہو تب بھی کھڑے رہنا، 80,000 ہو سامنے تو بھی کوئی فرق نہیں پڑتا، اس لیے کہ 72 کٹ بھی جائے جھنڈا انہی کا لہرائے گا صبح قیامت۔ سبحان اللہ، واہ 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 واہ۔ اس لیے آج ہمارے پاس کھونے کو کچھ نہیں، اس لیے بول رہا ہوں، بچا کیا ہے ہمارے پاس، کیا ہے؟ میرے عزیزو، بہت سارے لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ یہ سخت جملے ہیں، ایگریسیو ہو جاتے ہیں، لوگ بھڑک جاتے ہیں۔ میں تو اس چھترپور میں بیٹھا ہوں، مجھے تو پتہ نہیں تھا، آتے آتے پتہ چلا میں تو چھوٹے دجال کے بہت قریب بیٹھا ہوں، کیا کہنے، واہ واہ واہ۔ جہاں روز چٹھی نکال کر کے دکھائی جائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، خلیفہ تاج الشریعہ مفتی سلمان ازہری صاحب قبلہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کچھ لوگوں نے کہا آپ اس کو بھی نہیں مانتے جو سامنے کرشمہ ہو رہا ہے، ارے دور دراز سے آیا ہوا ہے اپنی حاجتیں لے کر کے پوچھنے کے لیے، اس سے پہلے بابا بتاتا، اس کو بھی نہیں مانتے۔ ہم نے کہا 1400 سال پہلے ہمارے رسول نے بتایا اس سے بھی بڑا آئے گا جو پانی برسا کے بھی دکھائے گا، اس سے بڑا آئے گا جو زمین سے سبزہ نکال کے بھی دکھائے گا، اس سے بڑا آئے گا جو لوگوں کو مار کر زندہ کر کے بھی دکھائے گا۔ اس وقت کے لیے بھی ہمارے نبی نے ہم کو تیار رکھا ہے۔ اس طرح کے کرشموں پر اپنا ایمان نہ بیچ دینا، موت و حیات کا مالک صرف میرا رب العالمین ہے۔ واہ واہ واہ۔ آپ کا عقیدہ تو مضبوط ہونا چاہیے۔ کیا کہنے، ہاں۔ واہ 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 واہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، لبیک، سبحان اللہ۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ۔ بس کرم ہو جائے میرے آقا کا، آپ نے مجمع میں جو جوانی پیدا کی ہے، میں بارگاہ مصطفیٰ میں یہی عریضہ پیش کرتا ہوں، یا رسول اللہ، آپ کے دربار کے اتنے قریب تک لانا ہمارا کام تھا، اب اس کے بعد ان کو آگے راستے پر چلانا یہ آپ کی شان ہے، اور انشاءاللہ وہ وقت آئے گا میرے عزیزو، بس تمہاری جوانی بیدار ہونے تو، اس لیے کہ مجھے پتا ہے دنیا کو بھی یہ تاریخ ہماری اچھی طرح سے معلوم ہے، ہماری تاریخ کیا ہے، ٹل نہ سکتے تھے جنگ میں اگر اڑ جاتے تھے، پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے، حق سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے، ارے تیغ کیا چیز ہے ہم توپ سے بھی لڑ جاتے تھے، آ گیا عین لڑائی میں گر وقت نماز، قبلہ روحوں تو زمین بوس ہوئی قوم حجاز، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نہ رہا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر۔ حضرات اس کی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں تو کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے، یہ ہماری تاریخ میں تمہیں بتا رہا ہوں، دنیا یہ جانتی ہے یہ 313 بغیر چپل کے نکلے تھے، کھائے پیے بغیر نکلے تھے، ان کے ہاتھوں میں تلوار اور کچھ نہیں تھے، ان کے ہاتھوں میں تلوار بھالے کچھ نہیں تھے، میدان بدر میں پہنچے تھے، 1000 کے مقابل میں کھڑے تھے، اور اس وقت لوگوں کے سینے ایسے مضبوط تھے، حضرت حیدر کرار فرماتے ہیں، رسول اللہ بار بار فرما رہے تھے، جس کو یہاں سے مدینہ جانا ہے وہ جا سکتا ہے، 313 میں ایک بھی کھڑا ہو کر یہ نہ کہا میری بیوی کا کیا ہوگا، میرے بچوں کا کیا ہوگا، انصار کھڑے ہو کر کہتے ہیں یا رسول اللہ، بدر سے مدینہ سے بدر کا جو مسافتی سفر ہے وہ 160 کلومیٹر ہے، مدینہ سے یمن 1000 کلومیٹر ہے، ایک صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ تو ہمیں چلا کر مدینہ سے بدر تک لائے، اگر یمن تک 1000 کلومیٹر تک آپ ہمیں چلاتے ہم پیچھے مڑ کر دیکھتے بھی نہیں، اس لیے کہ ہمارے سامنے رسول اللہ ہے، اللہ کا حبیب ہے، کائنات کا آقا ہے،
लोगों से मेरे आका ने कहा जिसको बच्चे प्यारे हैं, जिसको मदीने जाना है वो जा सकता है। सहाबी खड़े होते हैं, मिक़दाद बिन अस्वद कहते हैं आका या रसूल अल्लाह, आपके बाद जीना किसको कहा जाता है, जिंदगी किसको कहा जाता है? अगर आप ना हो तो फिर जिंदगी है ही नहीं। और जहां आपका पसीने का बूंद गिरे आपका हर साथी अपना खून वहां गिराएगा। अजीजान गिरामी, ये उनके जज्बे थे। दुनिया को ये तारीख पता है, यही वो मदीने के 313 निहत्ते निकले थे जिन्होंने कैसर और किसरा को भी रौंद डाला था। उस जमाने की सुपर पावर दो ताकतें थी, पर्शियन एम्पायर, रोमन एम्पायर। इस जमाने में जैसे अमेरिका और रशिया समझो, उस जमाने में ये दो बड़ी सुपर पावर ताकतें थी। मदीने में मौजूद नंगे पैर घूमने वाले, एक खजूर पर पूरा दिन गुजारने वाले वो सहाबा कहते थे हम रोम भी फतह करेंगे, हम किसरा को भी नीचे ले आएंगे। तो उस वक्त मक्का वाले ठट्टा मारकर हंसते थे, कहते थे कि इनको मक्का में घर तक नहीं रह गया और ये कैसर और किसरा फतह करने की बात करते हैं। 10 साल नहीं गुजरे थे जब उमर इब्न खत्ताब का जमाना आया, फारूक आजम का खिलाफत का दौर आया। दुनिया ने देखा वही पैबंद लगे कपड़े पहनने वाले मेरे रसूल के गुलाम जब निकलते हैं, ईरान को भी रौंद डाला, रोम को भी रौंद डाला। अल्लाह सुभान अल्लाह। हजरात, इतने बड़े मजमे के लिए एक नारा काफी नहीं है, बल्कि दरमियान से 2-3 गुलाम हुसैन खड़े हो जाएं, नारा बुलंद करें मोहब्बत के साथ। सुभान अल्लाह। मैं भाई हाजी मुदस्सिर को और हैदर को इस कामयाब जश्न पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। सुभान अल्लाह। मेरी तमन्ना सिर्फ इतनी है, हमारे दिलों के अंदर हमारी तारीख रच बस जाए। हम किसी मुजरिम कौम से वाबस्ता नहीं, हम झूठों के अमीन नहीं और ना ही झूठों के वारिस हैं। जब कभी दुनिया तुम्हारा पता पूछे, एड्रेस पूछे, तो दुनिया को सिर्फ इतना बता देना कि मेरे पुरखों में, जैसे लोग आज कहते हैं हमारे पुरखों में फलां है फलां है फलां है, तुम्हारा कोई पता पूछे तो कहना मेरे पुरखों में खालिद बिन वलीद आते हैं, हमारे पुरखों में सलाहुद्दीन अय्यूबी आते हैं, हमारे पुरखों में शहाबुद्दीन गौरी आते हैं, जिनसे तुम ही नहीं बल्कि हर यहूदी माँ अपने बच्चों को थपक कर सुलाती थी, कहती बेटा सो जा सलाहुद्दीन आ जाएगा। ये तो अलमिया है, हम भूल गए, ये तो अलमिया है, तारीख हमारे बच्चे भूल गए। इसीलिए बार बार मैं ये कहता हूँ हालात से खौफज़दा न होना। जिस दिन मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की इनायतें आ जाए, मेरे रब की मदद आ जाए, कुछ देर की खामोशी है फिर शोर आएगा। कुत्तों का आज वक्त है, कल हमारा दौर आएगा। बहुत अच्छा, जीते रहिए आप हजरात, सलामत रहें। ताजुश शरीयत, ताजुश शरीयत। तवज्जो, नाज़िम इजलास ने आपसे कहा कि नारा लगाएं। मैं आपको बता दूं परेशानी आपकी बढ़ न जाए, इसलिए कि नारे के लिए कोई कमी नहीं होती हमारे जलसों में। यूपी की सरजमीन में जलसे के बाद मौलाना साहब आए, कहा कि हजरत आपके जलसे में बैठा था, लब्बैक लब्बैक के नारे लगा रहा था, दूसरे दिन पुलिस वालों ने उठा लिया। अगर आप लोगों को भी डर है तो पहले से एहतियात कर लीजिए। तवज्जो 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 सुभान अल्लाह, तवज्जो मेरे अजीजों, बात मुकम्मल होने दो, बात मुकम्मल होने दो। मैंने आपसे नहीं कहा, आप तो डरते ही नहीं, इसलिए कि फौजियों को कंट्रोल किया जा सकता है, दीवानों को कोई नहीं कंट्रोल करता। मैं मेंबर पर बैठे हुए हजरात से कह रहा हूं, इसलिए कि कैमरे में ये ज्यादा आ रहे हैं। जो हजरत जिन्होंने मुझसे आकर कहा लब्बैक लब्बैक कह रहा था, दूसरे दिन थाने वालों ने उठा लिया, कहा बहुत नारे आप लगा रहे थे, ये फलां जगह का नारा यहाँ का है, आप क्यों लगा रहे थे? हमने पूछा कि आप डर गए?
آپ پر کیس بک ہوا ہے؟ کہا کیس تو نہیں کیا لیکن بہت ڈرایا گیا ہے۔ میں نے کہا مولانا اس پہ ڈر کس بات کا؟ آپ کو تو فخر کرنا چاہیے، دنیا چوری کر کے تھانے جاتی ہے، تم اپنے رسول کا نام لے کر گئے، اس سے بڑے فخر کی بات کیا ہے؟ ہم تو اس دن کی تمنا میں ہیں، ہتھکڑی لگے تو مدینے والے کے نام پر لگے، پھندا لگے تو آمنہ کے لال کے نام پر لگے۔ پھر بھی وہ وقت آئے گا جس دن پھانسی کا پھندا ہمیں حضور کی محبت میں لگایا جائے، ہم بھی دنیا سے یہ کہتے ہوئے جائیں گے کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا، سب فنا ہو جائیں گے کافی وہ لیکن حشر تک نام حضرت کا زبانوں پر سخن رہ جائے گا۔ سبحان اللہ۔ لبیک یا رسول اللہ۔ توجہ عزیزان اکرامی وقار، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار میں ہماری یہ قبولیت ہو جائے۔ آپ لوگ ایک بات میں آپ کو بتا دوں، ہم یہ نعرہ کسی کو چڑھانے کے لیے نہیں لگاتے، ہم یہ نعرہ کسی کو ستانے کے لیے نہیں لگاتے۔ میں ترجمہ بھی بتا دیتا ہوں، لبیک یا رسول اللہ کا مطلب ہوتا ہے اے اللہ کے رسول میں حاضر ہو، اے اللہ کے رسول میں حاضر ہوں۔ کس بات کے لیے حاضر ہیں آپ؟ جب بھی نعرہ لگائیں تو یہ کہنا ہے آقا جب تمہارے ناموس پر نام، تمہاری عزت پر کوئی انگلی اٹھائے، میں اپنی گردن لے کر حاضر ہوں، میں اپنی جان لے کر حاضر ہوں۔ جس کا ترجمہ اگر بریلی کی زبان میں سننا ہے تو یوں ہے، کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ حضور کے لیے حاضر ہو جانا یہ ایک عزم کا نام ہے، ایک حوصلے کا نام ہے۔ ایک صاحب جو ڈپارٹمنٹ سے تعلق رکھتے تھے، ان کو ہم نے سمجھایا آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ ہم یہ نعرہ لگا کر کسی کو چڑھا رہے ہیں؟ ان بیوقوفوں کو عربی پتہ ہی نہیں ہے، وہ تو صرف ہماری آوازوں سے چڑے ہوئے ہیں۔ ترجمہ اگر انہیں بھی معلوم ہوتا تو سمجھ میں آتا یہ تمہیں نہیں پکار رہے، آمینہ کے لال کو پکار رہے ہیں، اس لیے کہ تمہیں پکار کر ہونا بھی کچھ نہیں ہے۔ ہم نے دیکھا ہے 70 سال سے پکارتے پکارتے لوگ بوڑھے ہو گئے اور تخت تاج بدلتے چلے گئے اور ہمارے کپڑے پرانے کے پرانے رہ گئے۔ اسی لیے سنیو سمجھ جاؤ، ان کو پکارنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ مارہرہ متحرہ کی ایک آواز آتی ہے، کسی کی جے بھی جے کیوں پکارے، کیا غرض ہم کو، ہمیں کافی ہے سید اپنا نعرہ یا رسول اللہ، ہمیں کافی ہے سید اپنا نعرہ یا رسول اللہ۔ بس ہم توجہ، میں اپنی گفتگو کو اہم عنوان کی طرف جو لے چلا تھا، بات اتنی تھی، آپ کو یہ سمجھا دوں۔ قرآن کہتا ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت اللہ کے لیے ہے، عزت رسول کی ہے اور عزت ایمان والوں کے لیے۔ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن منافق اس بات کو نہیں جانتے۔ تم سے بھی میں یہ کہتا ہوں، عزت ڈھونڈنے کہاں چلے، عزت ڈھونڈنے کہاں چل پڑے؟ تم کبھی پاؤڈر لالی اور میک اپ میں عزت ڈھونڈتے ہو، اپنے چہروں کو صاف کر کے گٹر نالیوں میں اپنی داڑھی بہا کر سوچتے ہو میں پاش آدمی سمجھا جاؤں، سیکولر لگوں۔ لوگ ابھی چند دنوں پہلے کی بات ہے، ایک آٹو چلانے والے انہوں نے ہم سے آ کر کہا کہ حضرت آج کے حالات بڑے خراب ہیں، کیا داڑھی رکھنا ضروری ہے، ٹوپی رکھنا پہننا ضروری، حالات کے اعتبار سے کچھ اجازت ہے؟ میں نے کہا آج تو اور بھی ضروری ہے، آج تو اور بھی ضروری ہے، اس لیے کہ جس کو تلوار اور چاقو نہیں چوبتی تمہاری داڑھی چوبتی ہے، چوبتی ہے۔ لیکن میرے عزیزوں ایک بات میں آپ کو بتا دوں، لوگ کمپرومائز کرنے کے چکر میں یہ پوچھ رہے ہیں کہ ہم بدل جائیں، کامن بن جائیں، سیکولر بن جائیں۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے سب صاف کر لو، لیکن یہ گارنٹی لکھ کر کے دے دو سب صاف ہونے کے بعد 100 سال تک زندگی ہمیں ملے گی۔ کسی کے پاس ہے گارنٹی؟ نہیں ہے۔
تو پھر میں کہتا ہوں جب مرنا ہی ہے تو حضور کی سنت پر کیوں نہ مر جائے، حضور کے اخلاق پر کیوں نہ مر جائے۔ عزت جہاں ڈھونڈنے پر تم نکلے عزیزان گرامی وقار، وہ باطل جگہوں پر دیکھنے لگ گئے۔ دنیا اگرچہ چند دنوں کے لیے تمہارے آس پاس منڈلائے گی، لیکن حقیقی عزت میرے مصطفیٰ کے قدموں میں ہے۔ جو ان سے وابستہ ہوا دنیا اس کی طرف ہو گئی۔ آج مجھ فقیر قادری کے لیے آج لوگ اس قدر عزتوں کا معاملہ پہ کرتے ہیں، وہ اس لیے نہیں ہے کہ میں کوئی سیاسی پارٹی کا نیتا ہوں۔ میری جو بھی عزت ہے وہ صرف اس کے لیے ہے، جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا۔ یا رسول اللہ تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا۔ دنیا اگر مجھے پہچانتی ہے تو میرے باپ کے نام سے، میرے خاندان کے نام سے، یا کسی پراپرٹی کے نام سے، یا عہدے اور منصب کے نام سے نہیں، صرف اس نام سے جانتی اور پہچانتی ہے کہ کسی پاکھنڈی کو اس کی اوقات یاد دلایا گیا تھا۔ نبی پاک کی شان میں بھونکنے والے کتے کو اس کی اوقات یاد دلائی گئی تھی۔ اور میں یہ کہتا ہوں، یہ صرف میں تنہا نہیں، ہمارے محلے کا ہر بچہ عاشق رسول ہو اور منہ توڑ جواب دینے کے قابل ہو۔ ساری باتیں ایک طرف، ہم ہر چیز سہ لیتے ہیں، ظلم برداشت کر لیتے ہیں، لیکن میرے نبی کی ناموس پر بات آئے تو ہم سے برداشت نہیں ہوتا۔ اور یہی ایمان ہے۔ اگر یہ غیرت آج تک باقی ہے تو سمجھ لو ایمان زندہ ہے، اور جس دن یہ غیرت ختم ہو گئی ایمان بھی چلا گیا، تم چلتی پھرتی مردہ لاشیں ہو اور کچھ بھی نہیں۔ اس لیے عزیزان گرامی وقار، نوجوانوں آپ سے میں کہتا ہوں بے چینی دور کرنا ہے، بے قراری دور کرنا ہے، اور یہ گھٹن والی زندگی سے آزاد ہونا ہے۔ ایک بار تمہیں مدینے کے تاجدار کے قدموں میں آنا ہے۔ دنیا اس کے بعد تمہیں ہزار تانے دے، لیکن جو سکون میرے مصطفیٰ کی گنبد کے چھاؤں میں ہے وہ پوری دنیا کے بڑے سے بڑے محل میں نہیں مل سکتی۔ خسروی اچھی لگی نہ سروری اچھی لگی، ہم فقیروں کو مدینے کی گلی اچھی لگی۔ بلحوث سیم و زر کی بندگی اچھی نہیں، ان کے در کی بھیک اچھی سروری اچھی نہیں۔ اور بریلی کے امام یہ کہتے ہیں پھر کے گلی گلی تباہ، ٹھوکریں سب کی کھائی کیوں، دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں۔ وقت کا مجدد عبقری جس کو اللہ نے 50 سے زیادہ علوم پر مہارت تام عطا کی ہے، وہ اپنے زمانے کا مجدد ہے امام احمد رضا خان۔ لیکن جب کوئی پتہ پوچھتا تھا آپ کون ہو کیا ہو تو آپ یوں کہتے اس گلی کا گدھا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں۔ اسی لیے ایک بات یاد رکھو، عزت حضور کی نسبت سے جس نے پائی ہے وہ عزت کبھی فنا نہیں ہوتی ہے۔ 2 سال پہلے آپ کے قریب لکھنؤ کا ایک کتا نکلا تھا جس نے اپنا نام بھی بدل لیا تھا، دھرم بھی بدل لیا تھا، میڈیا کوریج بھی بہت دیا گیا تھا کہ صاحب دھرم پریورتن کر کے مسلمانوں سے چھوڑ کر اسلام چھوڑ کر چلے گئے، بھگوا داری بھی پہن لی، اور ان کی جوتیاں چاٹتے چاٹتے 6 مہینے بھی گزر گئے۔ اس کے بعد پتا چلا کہ سارے پنڈتوں نے کک مار کر کے نکال دیا اور اس کو بتا دیا جاؤ تم وہاں سے چھوڑ کر کے آئے، جب ان کے نہیں تھے تو ہمارے کیا، دھوبی کا کتا نہ گھر کا نہ۔ اور حالت یہ ہو گئی، ہم نے دیکھا ہوگا چھوٹی چھوٹی ویڈیوز میں آ کر کے، وہ تو ایسا خبیث تھا کہ قرآن بدلنے چلا تھا کہ میں ایک نیا قرآن لاؤں گا، حضور کے اخلاق پر ایک چھوٹی کتاب لکھ کر کے لوگوں میں پروپیگنڈا پھیلا۔ اس کے دماغ میں شاید یہ بات تھی کہ میں ہلچل مچا دوں گا، مسلمانوں میں بہت سارے لوگ بدل جائیں گے۔ ارے جو کچرا تھا وہ ہم میں سے گیا، ہمارے 8 سال کے بچے پر بھی تیرا کچھ فرق نہیں پڑا۔